اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بات بڑی درست ہے. میں یہ گزشتہ جب سے میں نے یہ شروع کیا ہے، یہی ایک لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم بنا لیں. میں بنانے کو تیار، مجھے کوئی فرق نہیں. لیکن ہر بندے کی نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی طرح کی صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، اسی طرح کا اس کا میدان ہوتا ہے. حضرت حسان بن ثابت جو تھے شاعر آدمی تھے، میں بھی انہوں نے شاعر شروع سے میں شاعری شروع کی تھی، پھر ڈرامہ لکھتا رہا، پھر اللہ نے اس طرح ہدایت دے دی. تو آپ نے کسی نبی کو کسی صحابی کو یہ نہیں کہا کہ اللہ معیدنا روح القدس، اللہ تعالیٰ اس کی روح القدس سے مدد کر، کیونکہ اس کے شعر جو ہیں یہ تلوار کی طرح لگتے ہیں. لیکن سیدنا علی اور طرح کے میدان والے تھے، سیدنا عمر اور طرح کے میدان، حضرت حمزہ اور طرح کے تھے. تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک پلیٹ فارم بنانے کے لیے، بنانا بھی چاہیے. ایک بات یاد رکھیے کہ پاکستان کا المیہ یہی ہے کہ پاکستان میں ہر بندہ پاکستان کے موجودہ کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کے اندر کام کرنا چاہتا ہے، اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ پاکستان کے چونکہ ہم نے اس کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ لکھ دیا ہے تو اس بوتل میں شراب ہو، اس بوتل میں وائن ہو، اس بوتل میں خنزیر کا گوشت ہو، یہ جائز ہے. ہم نے سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان میں چونکہ لکھ دیا گیا ہے کہ سورنٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس لیے ہم اس پاکستان کو جائز سمجھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس پاکستان سے بغاوت کرو یا پاکستان کے خلاف، آئین کے خلاف. میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم اس کو کراہت ضرور صاف کرو کہ اس قانون کو ہم نہیں چاہتے. دیکھیں بینک ہے نا، مجھے لوگ کہتے ہیں اسلامک بینکنگ میں آپ پیسے رکھیں، میں کہتا مت رکھو، کیونکہ اسلامک بینکنگ جو ہے یہ خنزیر کے اوپر بکری کا دھڑ لگایا ہوا ہے. آپ عام بینک میں رکھو، اور اس عام بینک میں رکھنے کے بعد سود نہ لو اور کراہت کرتے رہو، کیونکہ اللہ کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، اس سے زیادہ نہیں. آپ فات شہزادہ عبداللہ بن جائیں گے نا، اور ہوگا نا تیل، تو پھر نہیں کرو گے تو پھر مارے گا اللہ کوڑے. تو میں اگر 6 گھنٹے میں سے اگر 1 گھنٹہ صرف دیتا ہوں اور باقی 5 گھنٹے دیتا ہوں دنیا جہان کی فلمیں دیکھنے، تو میری اللہ پکڑے گا کہ تمہیں اور صلاحیت ہے، تم کیوں نہیں کر رہے. لیکن اب بڑا عجیب ہو گیا سوال، ایک بندے نے مجھے کہا، کہتا ہے کہ میں بینک میں رکھوں گا تو پیسے تو بینک لے جائے گا، سود والے، تو وہ کیوں بینک عیش کرے. میں نے کہا گھر سے گندگی نکالتے ہو تو کبھی سوچا کون لے جائے گا؟ اس کی بڑی فکر ہے، تو پیسے پیار ہے نا، ورنہ تو مجھے تو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. جب میونسپلٹی والے لے جائیں، بچے آ کے اٹھا کے لے جائیں، کوڑے والے لے جائیں، کوئی لے جائے گندگی میرے کھاتے میں تو ہے نا، ختم. لیکن ہم اتنی جرت کرتے بھی ایسے دل کو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خطبہ جو ہے حجۃ الوداع وہ نہیں ہے. آپ کا آخری خطبہ جو ہے سنا کے آپ اجازت چاہوں گا. آخری خطبہ وہ ہے کہ وہ جو آپ بیماری سے آپ شفا یاب ہوئے ہیں، تو آپ احد میں گئے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار کو. اب اکثر معمول تھا آپ شہدائے احد کے مزار پہ جاتے تھے، اور اس سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہوا تھا آپ کی مسجد نبوی میں، اور وہ بھی حدیث آج کے دور کے بارے میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا جس کے بڑے اجلے کپڑے تھے اور بڑا صاف شفاف چہرہ تھا، اور وہ آپ کے پاؤں کے ساتھ پاؤں گھٹنے کے ساتھ گھٹنے لگا کے بیٹھ گیا. تو صحابہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کون ہے. اور پھر اس نے آپ کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے اس پہ ہاتھ رکھ لیا اور سوال کرنا شروع کیا کہ من اسلام کیا ہے. آپ نے جواب دیا کلمہ طیبہ پڑھنا. پھر پوچھا ایمان کیا ہے، آپ نے کہا دل سے یہ وہ نماز پنجگانہ فلاں. پھر اس نے تیسرا سوال کیا اس شخص نے کہ من احسان کیا ہے. اس کی ڈیفینیشن بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی کی ہے. یہ احسان وہ ہے جو اہل تصوف اولیاء کا مقام دیتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. میں آپ کو واقعہ سناؤں، میں کانپ جاتا ہوں. اللہ ولایت جب دینے پہ آتا ہے تو کس کو دے دیتا ہے، یہ کیفیت دیتا ہے. میں ایشین بینک میں ایک میٹنگ میں گیا تھا، تو ایک شخص تھا ڈیوڈ باکس، یہ صومالیہ میں کام کرتا تھا ایریزونا کا.
اور وہ واٹر انجینئر تھا. اور وہ صومالیہ میں گیا تو کہتا صومالیہ میں بھوک تھی تو میں دیکھتا تھا کہ میرے ملازم جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ کر کے سو جاتے ہیں. تو بھوک ہوتی ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے. تو میں نے کہا تم شکر کیوں کرتے ہو؟ تو شکر اس مالک کا کہ جس نے ایک وقت کو بھی دے دیا، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو بھوکے پھرتے ہیں. تو کہتا میں مسلمان ہو گیا. اس کی بیوی صومالین تھی. تو میں میٹنگ میں جانا تھا تو رمضان کے دن تھے، تو اس نے کہا کہ آپ نا روزہ یہاں نہیں رکھے گا، یہاں سور بہت کھاتے ہیں، اور وہ اس میں بھی نا سلاد میں بھی سور ٹکڑے ڈالے ہوتے ہیں. تو میرے پاس تو دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ اس کی جو بیٹی بھی تھی. تو اس نے کہا میری بیٹی کی آج برتھ ڈے ہے. تو میں نے کہا کہ نو سیلیبریشنز. اس نے کہا واٹس دا فن ان اٹ؟ بیٹی کہہ رہی ہے مجھے. تو میں نے کہا یو گیٹ پریزنٹس. اس نے کہا مائی فادر گیوز می پریزنٹ وین آئی ڈو سمتھنگ گڈ. وہ اکثر مجھے تحفے دیتا ہے، مجھے برتھ ڈے میں تحفے کی کیا ضرورت ہے؟ کنوکشن. آج ہم برتھ ڈے نہ منائے تو کہتے ہیں یار تم بچوں کو خوشی نہیں تم جانتے. ٹھیک. تو اس بندے نے مجھے میٹنگ میں گئے تو ہم عصر کی نماز پڑھنی تھی زور کے وقت. میں نے کہا اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. صحیح ایشین بینک میں مسجد کوئی نہیں ہے، ہم نے ایک نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے. اب میری شرمندگی کا مقام ملاحظہ کیجیے کہ کیا ہوئی ہوگی. میں وہاں گیا، میں نے دونوں رکعتیں پڑھی اور واپس آ کے کھڑا ہو گیا. 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ کے بعد وہ شخص واپس آیا. اس کا فکرہ سنیں. اس نے مسٹر ہو رہی آپ یو آر لکی، بہت تم خوش نصیب ہو. اردو میں سناتا ہوں. تم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو، تمہیں کتنی آسانی سے تم تصور کر سکتے ہو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. مجھے تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا. ٹھیک ہے. ہم اتنا بھی اللہ کے سامنے تیار ہو کے نہیں جاتے جتنا ہم ایس ایچ او کے سامنے یا ڈپٹی کمشنر کے سامنے تیار ہو کے جاتے ہیں. اس کے بعد دو حدیثیں اور دو باب سوال اور پوچھے. ایک پوچھا کہ قیامت کب آئے، تو میں پوچھنے والے کو بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا جواب دینے والے کو پتا ہے. اور اگلا انہوں نے پوچھا کہ اشراط الساعہ کو علامت تو بتا دو. آپ نے کہا کہ جب عرب کے ننگے پاؤں چلنے والے چرواہے اونچی اونچی یتطاءلون اونچی اونچی بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. النخیل بن رہا ہے المعمار. کسی نے سوچا تھا 14 سال پہلے؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جو دجال کی حدیثیں پڑھتے کہ رسول اللہ کتنے سچے تھے کہ دجال آ کے کھڑا ہوگا مدینے کے باہر اس پہاڑ پہ اور سفید رنگ کا ایک محل دیکھے گا کہ وہ محمد کا پیلس. مٹی گاڑے کی مسجد نبی سوچ سکتا تھا کہ اس طرح سنگ مرمر کی بن جائے گی؟ وہاں سے پھر آپ گئے ہیں اور آپ نے ایک فقرہ بولا ہے، وہی ہمارا مسئلہ ہے. فرمایا مجھے پتا ہے کہ اب اس کے بعد میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، اور میری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی، اور میں اپنی آنکھوں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. یاد رکھو ہر امت کا فتنہ ہے، ایک فتنہ ہوتا ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے. واخر دعوانا